ایک سانس سے ایک سانس تک، پھر بھی سفر محبت ہے کثیر شدید، تنے تنہا ہے روانہ سبھی، نہ جانے منزل ہے کس کے نصیب۔ ناول سلطان، رائٹر ہیں گہرے نایاب، قسط نمبر 1۔ کہانی ہے ظلم کو مٹانے کی، کہانی ہے حق کا ساتھ نبھانے کی، قلم کی طاقت کی کہانی ہے عدالت کی، کہانی ہے بیرسٹر مہر النساء کی، کہانی ہے آگ کی، خوف کی، کہانی ہے سلطان کی، کہانی ایک ہیکر کی، کہانی ہے قسمت کی، ٹوٹی لڑکی کی محبت کی، کہانی ہے عائشہ کی، کہانی ہے دوستی کی، کہانی ہے عاشق جنوں کی، ایک چلبلے سے لڑکے کی، کہانی ہے آفت کی، کہانی ہے تیمور کی، کہانی جدائی کی، کہانی لازوال عشق کی، کہانی ہے ایک جھلک کی، کہانی ہے محرم کی، کہانی ہے مہر کے محرم کی۔ کہانی ہے بدائش ڈر کی، مردوں سے نفرت کی، صلاحوں کی، جوانی کی، جنون کی، کہانی ہے مرجان ذوالفقار کی، کہانی ہے سلطان کے شاہکار کی۔ وہ لاہور کی مشہور ہسپتال کی راہداری میں اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ اس کے گارڈ اس کے پیچھے ہاتھوں میں گنز لیے بھاگ رہے تھے۔ راہداری میں چلتے لوگ اسے دیکھ کر وہیں تھم گئے۔ آج پہلی بار لوگوں نے اس کو اس حلیے میں دیکھا تھا۔ پاؤں تک آتی نیلی چادر سے خود کو کور کیے وہ کب کی راہداری عبور کر چکی تھی۔ مگر وہاں موجود ہر شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص دل میں اعتراف کر رہا تھا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ اگر انہیں چھپا کر رکھتی تھی تو بالکل صحیح کرتی تھی۔ وہ تو کب کی ICU کے سامنے جا چکی تھی۔ اندر سے نکلتی نرس کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکی۔ نرس اپنے ہاتھ میں موجود آلات میں مگن اچانک اس کے تھامنے سے ڈر گئی، لیکن پھر اسے تسلی دینے والے انداز میں گویا ہوئی، ابھی آپریشن ہو رہا ہے، آپ انتظار کریں اور دعا بھی۔ کہتے ہی وہ آگے چل دی۔ کسی نے اسے تھام کر بینچ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ چادر کا وہ حصہ جس سے اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا سارا گیلا ہو چکا تھا۔ مگر وہاں پرواہ کس کو تھی؟ وہ ساکت ICU کے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی۔ کاش آج کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے، آج کوئی کہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، اس دروازے کے پار موجود شخص، کوئی اسے یہ شخص لوٹا دے۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر کے اطراف نظر دوڑاؤ تو دور دور تک سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ کچی اینٹوں کی چار دیواری اور لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر مشتمل
یہ گھر باہر سے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی بارش کے 4 قطرے گرے یا ہلکی سی ہوا نے ادھر کا رخ کیا تو مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ گھر کے باہر ایک درمیانے قد اور سیاہ رنگت کا مالک، میلے سے قمیض شلوار میں ملبوس شخص دروازے کو دھڑا دھڑ بجا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی بڑی گالیاں بک رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ آنن فانن اندر داخل ہوا۔ لگے ہاتھوں دروازہ کھولنے والے کو تھپڑ بھی جھڑ دیا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ سر کا سائیں تب سے دروازہ بجا رہا ہے، مگر مجال ہے کہ اٹھ کر دروازہ کھول لے۔ مقابل شاید اس کی بیوی تھی، بلکہ شاید نہیں، یقیناً، کیونکہ یہ بیویاں ہی ہوتی ہیں جو کبھی اللہ کے خوف سے، کبھی لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، کبھی اولاد کی خاطر، کبھی طلاق کے خوف سے شوہر کی جلی کٹی سنتی ہیں، مگر یہ شوہر حضرات آہستہ آہستہ شیر ہو جاتے ہیں۔ جلی کٹی باتیں گالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر گالیاں جلد تھپڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور جب ایک تھپڑ پڑ جائے تو کسی چیز سے مارنا کہاں مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہلی غلط بات پر روکنا واجب اور پہلی گالی پر زبان کھینچ لینے کا ہنر آنا چاہیے، اور وہ ہنر اس گھر کے واحد کمرے میں ایک چارپائی پر لیٹی 10 سالہ لڑکی کو بخوبی آتا تھا۔ اسے اتنی سی عمر میں مردوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکیوں کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتی تھی، مگر لڑکوں کی معمولی سی غلطی پر ان کی تربت بنانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ آج بھی اس نے اسکول سے واپسی پر ایک لڑکے کو خوب مارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک لڑکی کو تنگ کیا تھا۔ لڑکی تو چلی گئی، مگر لڑکے کی قسمت بری تھی کہ اسے یہ حرکت کرتے وہ دیکھ چکی تھی۔ بس کیا تھا، سب اسے دیکھ رہے تھے، کوئی چھڑوانے کے لیے آگے نہ آیا۔ سب جانتے تھے آگے بڑھ کر اسے چھڑوانا آبیر مجھے مار کے مترادف ہے، سو سب تماشائی بنے رہے۔ اس نے درجنوں مکے لڑکے کے پیٹ، منہ، سینے، کمر اور ناک پر بھی مارے۔ پھر بھی جب دل نہ بھرا تو کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر یکایک اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے تھوڑی دور پڑی لوہے کی راڈ کو اٹھایا اور راڈ سے لڑکے کی ٹانگوں پر کئی بار ضرب لگائی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ابھی وہ چیخ ہی رہا تھا کہ اس نے راڈ کو گھما کر لڑکے کے سر کے نچلے حصے پر دے مارا۔ یہ وار ہر وار پر بھاری تھا۔ یہ ضرب ساری ضربوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ لڑکی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری جملہ جو اس کی سماعتوں سے ٹکرایا وہ یہ جملہ ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ صحن سے آتی ابا کی آوازوں پر وہ اپنے خیال سے نکلتی آنکھیں موند گئی۔ صحن سے آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں کم اور گالیاں زیادہ تھیں۔ اس کے منہ سے ابا کے لیے ہمیشہ بولے جانے والا لفظ آج پھر بزدل نکلا۔ آخر کار شوہر نامدار نے ڈھیر ساری گالیاں دینے کے بعد اس کے متعلق سوال کر ہی لیا تھا۔
बदजात, बदजात, कहाँ है तेरी बेटी? अब्बा ने चादर समेत अम्मा के बालों को पकड़ते हुए पूछा। वो आपकी भी तो बेटी है, और उसने क्या किया है? अम्मा परेशानी से गोया हुई। अम्मा की ये परेशानी, वो आंखें मूंदे बुड़बुड़ाई। उसने अम्मा से कितनी बार कहा था वो उसके लिए परेशान न हुआ करे, मगर वो क्या कर सकती थी? वो माँ थी, और माएँ जितनी भी बहादुर हों, बेटियों को ज़रा सी आँच आए तो वो अंदर बाहर से कट जाती हैं। उसे मालूम नहीं हुआ कब अब्बा अंदर दाखिल हुए और कब वो उसके सर पर आन पहुँचे। अब वो मुसलसल उसे आवाज़ें दे रहे थे, मगर वो सोती बनी रही। चाहे नकम्मी औलाद, बाप का जीना हराम करके फिर घोड़े गधे बेच कर सोना तो खुद पर फर्ज समझती है। गाली, गाली, फिर एक और गाली। अब्बा की आवाज़ मदम हो रही थी, जैसे वो कमरे से निकल रहे हों, मगर वो जानती थी वो कोई ऐसी चीज़ लेने गए हैं जिससे उसे उठाया जा सके। और फिर वही हुआ। अब्बा ने उस पर पानी से भरी बाल्टी उलट दी। एक लम्हे के लिए तो वो भी घबरा गई। उसे लगा पिछली बार की तरह वो स्टील के बर्तन ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारेंगे, मगर वो भी बला की ढीठ साबित हुई थी, टस से मस न हुई। एक लम्हे को तो उसकी माँ भी हैरान हुई, फिर फौरन ही संभल गई। क्या वो नहीं जानती थी कि उनकी बेटी ढीठपन में अपनी मिसाल आप थी? अरे ओ कमबख्त, बाहर आ! बाहर से दादी की आवाज़ सुनाई दी। गालिबन वो अभी आई थी, और शायद उन्हें सारा मसला भी मालूम हो गया था। अम्मा, इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। अब्बा दादी को अपना दुखड़ा सुनाने लगे। हाय हाय, क्या किया है मेरी मर्जा ने, जो तू यूं भड़क रहा है? दादी सीने पर हाथ मारते बोली। अम्मा, तू नहीं जानती, उसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हो किने? दादी ने तजस्सुस से पूछा। अंदर लेटी लड़की के लब मुस्कुराहट में ढले। वो सब जानते हुए भी हर बार यूं ही पूछती थी कि जैसे वो इस वाक़े के वाव से भी लाइल्म हो। अब्बा ने रटे तोते की तरह सारा वाक़या एक ही सांस में अम्मा के गोश गुजार किया। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह लड़के के बाप ने उनसे 10,000 उसके इलाज के नाम पर लिए हैं। दादी, जो सारा वाक़या तसल्ली से सुन रही थी, बोल उठी। तू सीधा ये क्यों नहीं कहता उसने तुझे कायद का मुंह देखने के काबिल नहीं छोड़ा? अब्बा के तो मानो सर पर लगी तलवों पर बुझी। मैं अपनी हक हलाल की कमाई रोज रोज दूसरों के इलाजों में नहीं झोंक सकता। तो तू घर दे दिया करना अपनी बीवी को, कसम ले ले, वो फिर ऐसे काम नहीं करेगी। तू घर नहीं देता तो वो कहीं और लगवा देती है। दादी हर बार की तरह दोहराए जाने वाले जुमले एक बार फिर से कह उठी। बस मुझे ही समझाएं, और किसी को तो आपने समझाना नहीं, सर पर चढ़ा रखा है सबको। अब्बा बुड़बुड़ाते बाहर निकल गए। उनकी दादी के सामने कहाँ चलती थी। कहानी के एक और किरदार को तलाश करते चलते हैं ज़रा कश्मीर में, आसमान पर तैरते बादलों के साए में, पहाड़ों की चोटियों से नीचे झांकते, चश्मों के ठंडे पानी से सैराब होते, घने जंगलों से रास्ता बनाते, खूबसूरत शहरा को अबूर करते, परिंदों की चहचहाहट को सुनते,
مختلف طرز کے بنے گھروں کو چیرتے ایک تنگ گلی سے نکل کر نہایت شاندار 2 منزلہ گھر کے صحن میں ایک لڑکی پودوں کو پانی دینے میں مصروف اپنے نام کی پکار پر مڑی۔ آنکھیں ہیزل براؤن، دودھیا رنگت، ڈارک میرون لمبے بال دوپٹے سے باہر جھانک رہے تھے۔ جی بابا، وہ فوراً کھڑی ہوتی بولی۔ سلطان، یہ مرجان ہے، آج سے یہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اب سلطان کی نظروں کا زاویہ مرجان کی طرف تھا۔ رنگت گندمی، پرکشش نقوش، لائٹ پنک کڑھائی والی قمیض کے ساتھ سادہ سفید کیپری پہنے، وہ ہم رنگ دوپٹہ گردن میں لپیٹے آنکھوں میں حیرت لیے وہ سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مرجان۔ اور یہاں مرجان ساکت ہوئی۔ اس کا نام اتنا خوبصورت تو نہیں تھا جتنا سلطان کے لبوں سے ادا ہونے کے بعد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سلطان نے مرجان کو خاموش پا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ مرجان، سلطان نے دوبارہ پکارا۔ جی؟ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا تو وہ اٹکتے بولی۔ کیسی ہیں آپ؟ سلطان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی الحمدللہ، فوراً جواب آیا تھا۔ گڈ۔ اچھا، آپ تو تھک گئی ہوں گی، چلیں میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں، تھوڑا آرام کر لیں۔ وہ اسے ساتھ لیتے ہوئے بولی۔ میں ملازمہ سے کہہ کر سامان کمرے میں بھجوا دیتا ہوں۔ بری بات ابا، وہ کہہ کر باہر کی طرف مڑے ہی تھے کہ سلطان کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ ان کی بیٹی ملازمہ کو ملازمہ نہیں کہنے دیتی تھی، اور وہ 22 سالہ ملازمہ کو باجی، اماں، دادی یا چاچی تو بنانے سے رہے، اور نام توبہ، نام تو کسی نے اس کا پوری دنیا سے انوکھا رکھا تھا۔ مرجان ہونکوں کی طرح ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گی ہماری ادھوری باتیں۔ سلطان کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اتوار کی خوشگوار صبح میں کھڑکی سے جھانکتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ سردار، پردہ آگے کر دیں پلیز، وہ آنکھیں بند کیے ہی منت بھرے لہجے میں بولی۔ جب کافی دیر تک روشنی چہرے پر پڑتی رہی تو وہ چڑھتے ہوئے اٹھی۔ اٹھ رہی ہوں میں، ویسے بھی آپ کبھی کبھی بچوں کی طرح حرکتیں۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں کھڑکی کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ پھر انہوں نے نظریں پورے کمرے میں گھمائیں، مگر وہ جدید فرنیچر اور برانڈڈ اشیاء سے سجا کمرہ بالکل خالی تھا۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، شاید ہوا سے پردہ اپنی جگہ سے سرک گیا۔ وہ یہ سوچتی بیڈ سے اترنے لگیں کہ ان کی نظر سائڈ ٹیبل پر گلدان میں سجے گلابوں پر پڑی تو وہ مسکرائیں۔ ان کے شوہر کی عادت نہیں بدلی تھی۔ گلدان کے پاس رکھے کارڈ پر لکھی سطر وہ جانتی تھی، پھر بھی انہوں نے کارڈ کو اٹھا کر کھولا۔ سامنے ہیپی سنڈے جانے سردار لکھا جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا نچلا دراز کھولا اور اس میں پہلے سے موجود ان گنت ایسے کارڈز میں ایک آج والا کارڈ بھی رکھ دیا۔ اللہ تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تم نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔
ورنہ میں گناہگار کہاں تیرے نیک بندوں میں سے ایک کے قابل تھی۔ یہ سب تیرا ہی فضل ہے میرے پروردگار، مجھے تو شکر ادا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ مجھے تو شکر ادا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ مولا، میرے شکر میں کہے جانے والے سارے الفاظ معمولی ہیں۔ میرے دل کے بنے ہوئے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ وہ بظاہر تو پھولوں کو دیکھ رہی تھی، مگر روحانی طور پر وہ اپنے پروردگار سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک کچن سے آتی آوازوں سے وہ چونکی، پھر چھت پر پاؤں میں اڑیستی رخ واش روم کی طرف کر گئی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ فریش ہوتی باہر نکلی۔ اب وہ فیس خشک کر کے بالوں کا چوڑا بناتی کمرے سے نکل کر کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر اپنے شوہر کو اپرن پہنے ناشتہ بناتے دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ محترمہ، ان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ عذاب کبھی بھی بتا کر نہیں آتا، انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، سو بس میں الرٹ رہتا ہوں۔ وہ بغیر مڑے بولے، اور وہ جو کوئی سنجیدہ بات سمجھ کر تائید میں سر ہلا رہی تھی ایک دم بھڑک اٹھی۔ کمال، آپ نے مجھے عذاب کہا ہے؟ کہتے ہی آگے بڑھ کر ان کی کمر پر مکوں کی برسات کر دی۔ عذاب تو نہیں ہوتا، برا وقت ہوتا ہے۔ پاس کھڑی ملازمہ جو ابھی تک اپنے صاحب کے جملے میں اٹکی ہوئی تھی، جملہ درست کرنے کی نیت سے بولی۔ اسے لگا شاید صاحب نے غلطی سے غلط جملہ بول دیا یا بھول گئے۔ عذاب بولا ہے تو اتنے مکے پڑے ہیں، برا وقت بولتا تو اب تک یہاں اسی کچن میں میری قبر بن چکی ہوتی، اور تو اور تم میری اب تک پھول کی بریانی بھی کھا چکی ہوتی۔ وہ اپنے بازو کو مسلتے ہوئے بولے، شمیمارا، تمہاری زبان آری سے کاٹنے والی ہو گئی ہے، کیوں کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی آج کل؟ ملازمہ کو آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تو وہ معذرت کر ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ اب توپوں کا رخ پھر سے کمال صاحب کی طرف تھا۔ اچھا سوری یار، وہ معذرتی لہجے میں بولے تو عروسہ بیگم چہرہ موڑ گئی۔ میں نے نہیں کرنا ناشتہ، میرا ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خفا لہجے میں گویا ہوئی۔ قسم اٹھاؤ، وہ زیر لب مسکراہٹ دباتے بولے۔ آپ کی قسم، وہ کہتی کچن سے نکل گئی۔ نہ کرو یار، کیوں مجھے مارنے پر تلی ہو؟ ابھی تم نے ناشتہ کر لینا ہے، بس میری جھوٹی قسم اٹھانا ضروری ہے۔ میری تو نانی کی بھی توبہ، جو میں آج کے بعد اس سے تنگ کروں، کچھ بھی ہو جائے بات کو ختم میری جھوٹی قسم اٹھا کر ہی کرتی ہیں، تاکہ سارا دن مجھے جان کے لالے پڑے رہیں۔ وہ منہ بھسورتے بولے۔ 25 دسمبر کی شب تہجد کے وقت کمال صاحب کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کمال صاحب کی زوجہ محترمہ کو جب ہوش آیا تو بچی کو ان کی گود میں لیا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور شوہر سے تاریخ پوچھنے لگی۔ کمال صاحب نے جب تاریخ اور مہینہ بتایا تو بے ساختہ ہی الحمدللہ کا ورد کرنے لگی۔ ابھی انہوں نے کوئی 7 سے 8 مرتبہ ہی اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا تھا کہ بچی نے موندی آنکھیں کھولی۔ اپنی بیٹی کی آنکھیں کھلتی دیکھ انہوں نے میری لیڈر بیٹی کہتے دوبارہ اس کا ماتھا چوما۔ وہ اپنی محبوب بیوی کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہے تھے، پھر آہستہ سے بیڈ پر جگہ بناتے ان کے ساتھ آ کر کچھ اس طرح بیٹھے کہ اب عروسہ بیگم کی کمر
ان کے سینے سے لگی تھی۔ سردار، ایک سوال پوچھوں؟ ایک کو چھوڑے 1000 پوچھے جانے سردار۔ سردار، آج دن کون سا ہے؟ پہلے تو انہوں نے حیرت سے اپنی بیگم کو دیکھا، پھر کہنے لگے، کل اتوار تھا اور آج سوموار۔ جناب عالیہ، ہماری شہزادی تہجد کے وقت دنیا میں تشریف لائی۔ وہ بات کرتے بیگم کے سخت تیورات دیکھ کر انہیں یوں لگا جیسے کوئی غلط لفظ ان کی زبان سے ادا ہو گیا ہو، مگر انہوں نے تو غلط بات نہیں کی۔ ابھی وہ اپنے الفاظ پر غور ہی کر رہے تھے کہ بیگم کا جملہ ان کی سماعت سے ٹکرایا۔ شہزادی نے لیڈر شہزادی کمال صاحب کا فلک شگاف کہہ کمرے میں گھسا۔ بھلا کوئی شہزادی بھی لیڈر ہوتی ہے؟ شہزادیاں تو نازک جان ہوتی ہیں۔ عروسہ بیگم نے ناراضگی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ غلطی کی معافی دے دے سرکار، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب محرم نثار کو مجھے دے دیں اور آپ آرام کر لیں۔ ماشاءاللہ سردار، آپ نے تو بہت پیارا نام رکھا ہے۔ انہوں نے بیٹی کے گال چوم کر کمال صاحب کو دیتے ہوئے کہا، اس پیارے سے نام پر ناراضگی ختم۔ وہ مسکراتے ہوئے سر مثبت انداز میں ہلا گئیں۔ خالی حال نما تاریک کمرے میں ملک کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ وہ کمرے میں موجود واحد صوفے پر بیٹھا سامنے کھڑے اپنے خاص آدمیوں پر چیخ رہا تھا، سلطان، سلطان، سلطان! میں تنگ آ گیا ہوں یہ نام سن کر۔ تم کتوں سے ایک شخص نہیں پکڑا جا رہا۔ لندن ہو، ترکی ہو اور اب پاکستان بھی، وہ کہیں بھی میرا مال نہیں نکلنے دے رہا۔ وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کوئی ہے تم میں سے جو اسے خبر دیتا ہے؟ ورنہ کیسے پتہ چل جاتا ہے اسے؟ اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ نکموں کی فوج جمع کر رکھی ہے میں نے، گدھے ہر وقت نشہ کر پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ایک وقت میں 2 جگہوں پر کیسے پہنچ جاتا ہے۔ سامنے کھڑے آدمی میں سے ایک بولا، جب جنگل گدھوں کے حوالے ہو تو بھیڑیا تو ہر طرف سے حملہ کرے گا نا۔ بے خیر تو میرا تو کروڑوں کا نقصان کر گیا نا وہ سالا۔ 1 ماہ کے اندر ڈھونڈو اسے، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، ورنہ تم سب کے جسموں کے اندر اتنے سوراخ کروں گا کہ DNA کے بعد بھی تمہارے باپوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کی اولاد ہے۔ اب دفع ہو جاؤ سارے۔ وہ کہتے ہی صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ عرفان! اس کے سارے آدمی باہر نکل رہے تھے۔ ان میں سے اس نے اپنے رائٹ ہینڈ کو آواز دی۔ عرفان واپس آ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی سب باہر نکل گئے۔ کراچی والے مال کا کیا بنا؟ سارا تیار ہے، آج رات ہی نکل جائے گا۔ عرفان سر جھکائے اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ پلان چینج کرو عرفان، آج رات نہیں بلکہ ابھی نکالو مال کو، اگلے 10 منٹ میں مال نکل جائے، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی مالک، میں ابھی فون کرتا ہوں، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ پیچھے ملک اپنے اندر شراب انگھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے اگر درجنوں دوست تھے تو ہزاروں دشمن بھی تھے، مگر اس کے کسی دشمن کا نام سلطان نہیں تھا۔ سلطان کا نام یاد آتے ہی اس کا دماغ غصے اور نشے سے مفلوج ہونے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس سامنے دیوار کو دے مارا۔ تم جو بھی ہو، جہاں بھی ہو،
سلطان تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، تمہیں میں خود قبر میں اتاروں گا۔ ملک کی وحشت زدہ آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ 5 سالہ تیمور بھاگتا ہوا ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔ پھوپھو، پری کہاں ہے؟ وہ جو سارے رستے اپنی ماں کا یہ پوچھ پوچھ کر سر کھاتا رہا تھا کہ ہم پھوپھو سے ملنے ہسپتال کیوں جا رہے ہیں، ان کے گھر کیوں نہیں جا رہے، مگر جب اس کے بابا نے بتایا کہ پھوپھو کے پاس ایک پری آئی ہے تو وہ تب سے پری کو دیکھنے کے لیے اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ کمال صاحب کے جھولے کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ تیزی سے جھولے کے پاس گیا۔ واؤ، نہیں، ماشاء اللہ، یہ تو بہت پیاری ہے۔ حسن صاحب جو اپنی بیگم شازیہ حسن کے ساتھ ابھی کمرے میں داخل ہو رہے تھے، اپنے بیٹے کی بات پر مسکراتے ہوئے ماشاء اللہ کہتے بہن اور بہنوئی کو ملے اور مبارکباد دی۔ شازیہ بھی کمال صاحب کو سلام کر کے انیسہ بیگم کو گلے ملی اور مبارکباد دی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ امی نہیں آئیں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی گڑیا، تو میں نے کہا کہ آپ کو کل لے جاؤں گا۔ بھائی کے جواب پر وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتی آنکھیں موند گئی۔ تیمور سب سے بے پرواہ ابھی بھی پری کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ بابا، اس کے ہاتھ تو بہت چھوٹے ہیں اور پاؤں میں۔ اب اس کی نظر اس کے پاؤں پر تھی۔ سب اس کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ ماما جی، میں نے اسے اٹھانا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، آپ سے گر جائے گی۔ اپنی ماما کے جواب پر وہ منہ بنا گیا۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ چہکا، میں صوفے پر بیٹھا رہوں گا تو پھر نہیں گرے گی۔ اچھا، تم صوفے پر بیٹھو، میں تمہاری گود میں دیتا ہوں۔ کمال صاحب اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے بولے، سچی؟ وہ خوشی سے اچھل کر صوفے پر جا بیٹھا۔ کمال صاحب نے مہر کو اس کی گود میں لگا دیا۔ اب وہ مکمل طور پر پری سے مخاطب تھا۔ ہائے پری، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت پیاری ہو۔ اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تو میں آپ کو بازو کھول کے بتاتا آپ کتنی پیاری ہو۔ پھر وہ کچھ سوچ کے سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں، اس سے تو آپ گر جاؤ گے۔ ننھی پری نے فوراً آنکھیں کھولی۔ تیمور چیخا، بابا۔ تیمور حسن نے اسے چپ کروانا چاہا۔ بابا، آپ ادھر آئیں، پری کو دیکھیں نا۔ نہیں، آنکھیں دیکھیں۔ نہیں، میری پری کی آنکھیں دیکھیں۔ ہاں، وہ جیسے اپنی بات مکمل ہونے پر سانس لے رہا ہو۔ عروسہ مسکرائی۔ سب اس کے چیخنے اور بلانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر وہ میری پری پر مسکرائی تھی۔ مرجان، ارے او مرجان۔ ہاں بول دادی، وہ برتن دھوتے ہوئے بولی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی ہو ہی نہ۔ کہاں رہ گئی ہے؟ ادھر آ، بات سن میری۔ آوازیں دے دے کے گلا سوکھ گیا میرا۔ دادی کی باتیں سن کر وہ باقاعدہ مڑی اور دونوں ہاتھوں میں موجود برتن، ایک ہاتھ میں گلاس اور 3 چمچے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں 2 تھالیاں بلند کر کے دادی کو دکھائے تاکہ دادی کی تسلی ہو جائے کہ وہ مصروف ہے۔ دیکھ لو دادی، برتن دھو رہی ہوں، بعد میں سنتی ہوں نا بات۔ واہ، تو اور برتن دھو ہی نہ لے۔ اٹھ ادھر آ، مجھے وضو کروا۔ یہ برتن دھونا تیرے بس کی بات نہیں، تجھے بس باہر لوگوں کو دھونا، گھر میں باپ کی سانسیں خشک کرنا اور ماں کو چونا لگانا آتا ہے۔ ابھی تمہارا گلا بھی تو خشک کیا ہے،
وہ جو اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی اس کی بات پر تلملا کر رہ گئی۔ تو نے ابھی خود ہی تو کہا۔ میں تو یہ بس یاد کروا رہی تھی۔ دادی کی گھوری پر وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ کیا ہے، اب بس گھورنا ہی ہے، وضو نہیں کرنا۔ جب دادی نے گھورنا بند نہ کیا تو اسے دوبارہ بولنا پڑا۔ بغیر پانی کے وضو کر لو، دادی غصے سے بولی۔ تو وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں تو ایسے کہو نا کہ پانی لاؤ، کب سے گھورے جا رہی ہیں، اب آنکھوں کی زبان تیری مرجاں کو کہاں آتی ہے؟ ہاں، میری مرجاں کو تو بس ہاتھوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے جا رہی تھی کہ اسے پیچھے سے دادی کی آواز سنائی دی۔ نہ دادی نہ، مجھے لوگوں کی یہی زبان سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ مڑی اور اپنی زبان نکال کے دادی کو دکھاتے ہوئے بولی، پھر افسردہ سا چہرہ بنائے رازدارانہ انداز میں گویا ہوئی، لیکن میں کیا کروں، لوگوں کو میری ہاتھوں اور ٹانگوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے، اب اس میں میرا بھلا کیا قصور؟ وہ شان بے نیازی سے کہتی چلی گئی۔ جہاں لندن کی سڑکوں پر صبح سویرے لوگ اپنے اپنے کام پر جانے کی تیاری کرتے نظر آ رہے تھے، اسٹوڈنٹ کندھوں پر بیگ ٹکائے اپنی اپنی راہ پر گامزن، فقیر مانگنے کے لیے تیار بیٹھے، اکا دکا لوگ اپنی دکانیں کھولتے، بزرگ حضرات جاگنگ سوٹ پہنے پارک میں جاگنگ کرتے اور کچھ جاگنگ کر کے واپس لوٹتے، آرٹسٹ اپنی اپنی جگہ پر اپنا سارا سامان ترتیب سے رکھتے، یخ ٹھنڈی ہواؤں سے کپکپاتے نظر آ رہے تھے، اور کچھ ساری رات کلب میں گزار کر اب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ان سب سے بے نیاز وہ پینٹ شرٹ کے اوپر لانگ کوٹ اور پاؤں میں جاگرز پہنے کسی دیوانے کی طرح مستی میں جھوم رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں کسی پروفیشنل ڈانسر کی طرح رقص کر رہے تھے۔ لوگ شاید اس کے عادی تھے، اسی لیے مسکرا کر دیکھتے، پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے۔ اب وہ خود بھی ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ آواز سریلی نہ سہی، قابل سماعت ضرور تھی۔ سڑکوں پر رقص کرنا اس کا واحد مشغلہ تھا۔ وہ 3 راتوں سے مسلسل اپنے کام میں لگی تھی۔ اتنے گھنٹے بیٹھ کے کام کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے اس کا کام کمپلیٹ ہوا تھا۔ بجائے سونے کے وہ سڑکوں پر نکل گئی تھی۔ سڑکوں پر رقص کرنے سے اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ آدھی تھکاوٹ اتار چکی ہو۔ پیچھے سے کوئی اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مگر اس کے کانوں پر چڑھائے گئے ہیڈ فونز میں میوزک کی اتنی تیز آواز تھی کہ وہ باہر آ رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا اس سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بھلا اس شخص کی آواز اس کی سماعت تک رسائی کیسے حاصل کر پاتی؟ اس شخص نے اسے بازو سے تھام کر موڑا اور اس کے ہیڈ فونز پیچھے سے ہی اتار لیے۔ کون ہے؟ وہ چیختی ہوئے مڑی کہ سامنے اس وجی نوجوان کو دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کہاں کا غصہ، کہاں کی ناراضگی وہ بھول گئی۔ اسے لڑنا تھا۔ کتنے دن لگا کے اس نے لفظوں کو ترتیب دیا تھا۔ پچھلے 1 مہینے میں کتنی بار اسے سامنے تصور کر کے لڑی تھی۔ آج وہ سامنے آیا تھا تو اس کے سارے لفظ بے ترتیب ہو گئے۔ غصہ تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کے دماغ کو مفلوج کر دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے، یہ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، مجال ہے جو سن لو۔ یہ لفنڈروں کی طرح تمہیں سڑکوں پر ناچنا پتہ نہیں کیوں پسند ہے۔ بھلا بندہ آرام سے بھی چل سکتا ہے،
لیکن نہیں، تم نے تو کوئی الگ ہی شوق پال رکھے ہیں۔ ہاں جی جناب، آخر دوست کس کی ہوں مسٹر ارحم؟ بس بس، اب کیا پورے لندن میں جھنڈے لگاؤ گی کیا؟ وہ جو اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اسی کی دوست ہے، اسی کی طرح ضدی، مگر وہ اس کی بات درمیان سے ہی اچک گیا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اب چلو ناشتہ کرتے ہیں، اور مجھے تمہیں ایک بات بھی بتانی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ کیا بات؟ ارحم نے فوراً تجسس سے پوچھا۔ یار میرے کچن میں کچھ ہے، وہ رازدارانہ انداز میں بتانے لگی۔ کوئی روزانہ آتا ہے اور کھانا کھا کر چلا جاتا ہے، میں پتہ کر لیتا ہوں، وہ اس سے کہتا سر جھکا گیا، اور وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ تیز چلے یار، آپ سے تو زیادہ دادی کی سپیڈ ہے۔ دادو سمجھائے نا اپنے بیٹے کو، یا مجھے نیچے اتار دے یا تیز چلے، بلکہ نیچے ہی اتار دے، بچہ نہیں ہوں میں۔ ہاں تم تو 6 فٹ کے آدمی ہو نا، جیسے بچہ نہیں ہوں میں، وہ اس کی نقل اتارتے بولے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں 6 فٹ کا آدمی ہوں کہ نہیں؟ مجھے اتارے پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں آخر چیز کیا ہوں۔ حسن اتار دو اسے، اس کی مشین کی طرح چلتی زبان تو بند ہو، اس کی مشینی زبان برداشت کر لیں امی، ورنہ جناب کی مشینی ٹانگوں سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ حسن صاحب اپنی والدہ سے جواباً گویا ہوئے۔ کمال صاحب اندرونی دروازے سے باہر کی طرف نکلے تو ان کی نظر لان عبور کر کے اندر کی طرف آتے تیمور کو اٹھائے اپنے سالے حسن ابراہیم اور ساس پر پڑی، تو وہ خوش دلی سے ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جھک کر نگہت بیگم سے پیار لیا اور حسن صاحب سے بغل گیر ہوتے ہی تیمور کو اٹھا لیا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ کمال صاحب تیمور کو اٹھاتے لاڈ سے بولے۔ قیدی شیر کیسا ہوتا ہے انکل؟ قیدی کیوں؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئے، مگر اس کے منہ بسورنے پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولے۔ قیدی نہیں ہوں تو اور کیا ہوں؟ پہلے بابا نے اٹھا رکھا تھا اور اب آپ نے، مجھے تو لگتا ہے میں کوئی 2-3 دن بعد ہی پری تک پہنچوں گا۔ سب اس کے ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرنے والے انداز پر کہکا لگا اٹھے۔ چلو جی ہم مذاق کر دیتے ہیں، کمال صاحب اسے نیچے اتارتے بولے۔ یاہو، اب چیک کرے میری سپیڈیں۔ تیمور نے پہلے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے، پھر کہتا وہ اتنی سپیڈ سے بھاگا کہ باقی سب چیزوں کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہ گئے۔ پری پری پری، وہ بلند آواز میں پکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ تیمور کی آواز پر عروسہ بیگم اور اس کی ننھی جان کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ گول گول آنکھیں گھمائے اپنے اوپر جھکے تیمور کو ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم پری۔ السلام علیکم کے بچے، یہ باہر کتنی چیزیں گرا کر آئے ہو؟ تیمور کے سلام کے جواب میں حسن صاحب کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ مجھے کیا پتا بابا کتنی گری ہیں، آپ خود دیکھ لینا۔ اور آہستہ بولے، پری ڈر جائے گی۔ حسن صاحب تو اس کی چلتی زبان ہی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے سے نگہت بیگم نے ان کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارا بھی باپ ہے بیٹا۔ انہیں دیکھ کر عروسہ مسلسل مسکرا رہی تھی، اس کا بھائی صرف اپنے بیٹے سے ہی ہارتا تھا۔ نگہت بیگم نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ عروسہ کے دل کے سارے وسوسے، سارے خدشے جو ماں کو لے کر تھے، ایک لمحے میں اڑن چھو ہو گئے۔ کیسی ہے میری جان؟ نگہت بیگم کے محبت سے پوچھنے پر عروسہ رونے لگی۔ امی
آپ کل کیوں نہیں آئی؟ یہ الو کا پٹھا نہیں لے کر آیا مجھے۔ امی آپ کا بی پی کتنا ہائی تھا یہ بھی بتائیں نا۔ حسن صاحب جو اپنی والدہ کی پہلی بات سے ہی تلملا رہے تھے، دوسری پر تو جواب دینا بنتا تھا۔ ہاں بیٹا، طبیعت تھوڑی خراب تھی، لیکن اس نے زیادہ ہی بتا کے مجھے گھر بٹھا دیا۔ یقین جانو کل نہ آنے میں سارا اس کا قصور ہے۔ کوئی بات نہیں امی، آپ کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے۔ روسا نے مسکراتے ہوئے نگہت بیگم کو ساتھ ہی بیڈ پر بٹھا لیا۔ حسن، ذرا تیمور سے بچی کو تو لے کر آؤ، انہوں نے پاس کھڑے حسن سے کہا تو تیمور نہیں کرتا پری کے اوپر مکمل جھک گیا۔ پاگل ہٹو، اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ حسن صاحب تیزی سے اس کی طرف لپکے تو وہ تھوڑا ہٹ تو گیا، مگر پیچھے پھر بھی نہ ہوا۔ اب وہ اپنے اور پری کے درمیان بنے آدھے فٹ کے فاصلے میں ہاتھ ہلا ہلا کر دکھا رہا تھا، دیکھیں دادی کتنی جگہ ہے اور ہوا بھی ہے، اب پری کا سانس بند نہیں ہوگا، اور بابا کو میں پری نہیں دوں گا۔ ویسے بھی دادی آپ پری کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیں، تمہیں کیسے پتا پری کیسی ہے؟ اس کی آنکھیں، ناک، ہاتھ اور پاؤں کیسے ہیں؟ ایک دفعہ مجھے دیکھنے تو دو، بعد میں کھیلتے رہنا۔ وہ جو اس کی بن موسم برسات کی طرح کہیں بھی شروع ہو جانے والی زبان سے تنگ آ چکی تھی، اسے ڈانٹنے کی بجائے تحمل سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ 2 فٹ کے بچے کے منہ میں 10 گز لمبی زبان کیسے آ سکتی ہے۔ لو جی پری، دادو کو لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ پری سے کہنے کے بعد نگہت بیگم کی طرف چہرہ موڑ گیا۔ دادو، میں نے پری کو حفظ کر لیا ہے۔ اس کے جملے نے کمرے میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے کمال صاحب بھی ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے، مگر پھر بچہ سمجھ کر اپنے دماغ میں آتے خیال کو جھٹک دیا۔ باقی بھی اسے بچہ سمجھ کر اس کے جملے کو ہوا میں اڑا گئے، مگر عروسہ اس کی عادات سے واقف تھی۔ اگر ایسا تمہارے یا تمہاری اولاد کے ساتھ ہوتا تو پھر بھی تم یہی کہتی؟ دیکھنا عروسہ، تمہاری اولاد بھی اسی تکلیف سے گزرے گی۔ وہ کئی سالوں پہلے دی گئی بددعا آج پھر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ کسی پر عیاں نہ کرنے کی غرض سے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند گئی۔ اب وہ آنکھیں موندے بغیر آواز کے اپنے رب سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ کوئی جانے یا نہ جانے، مگر میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ تو علیم، سب جاننے والا ہے۔ میری بیٹی پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور اس کا نصیب اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور بے شک وہ ذات بہترین نوازتی ہے۔ سلطان نے بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن مرجان کو رات والی حالت میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ جو بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر کیے، ٹانگوں کے گرد بازو کا حصار باندھے، نظروں کو سامنے کی جانب مرکوز کیے بیٹھی تھی، سلطان کے سوال پر نظروں کا زاویہ اس کی جانب کیا۔ جی سونے لگی ہوں۔ سلطان کو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ کیا وہ ساری رات اسی حالت میں رہی ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے؟ کیا اس کی راتیں اتنی ویران ہوتی ہیں؟ کیا وہ رات یوں ہی گزار دیتی ہے سوئے بغیر؟ ایسے کئی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ اپنے سوالوں کو پیچھے دھکیلتی مرجان سے گویا ہوئی۔
لیکن رات تو گزر گئی ہے، اب چونکنے کی باری اس کی تھی۔ نمبر 5، وہ کسی سے مذاق نہیں کرتی، اور کوئی اس سے مذاق کرے یہ وہ برداشت نہیں کرتی۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہیں، مگر ساتھ ہی ان کے بابا کے کہے گئے الفاظ یاد آئے تو وہ فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سورج کی پہلی کرن نے جیسے اسے سلطان مینشن میں نئی صبح کے آغاز کی اطلاع دی ہو۔ وہ حیران و پریشان کھڑی تھی کہ آخر چند گھنٹوں میں اس کے اندر ایسی کیا تبدیلی آئی تھی کہ وہ ساری رات نہ سو سکی۔ وہ تو جیل میں بھی آرام سے سو جاتی تھی، یہاں تو نہ ویسا خوف تھا نہ ویسی فکر۔ پھر کیوں اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی؟ وہ کیوں قابل اعتبار لوگوں میں بھی بے یقین تھی؟ وہ کیوں محفوظ جگہ پر غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی؟ وہ اپنے اندر آنے والے بدلاؤ سے خود ناواقف تھی اور پریشان بھی۔ اگر آپ کو اب نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، وہ سلطان کی آواز پر شرمندہ سی مڑی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئی۔ آر یو شور؟ وہ سلطان کے دوبارہ کہنے پر سر اس بات میں ہلا گئی۔ چلیں پھر آپ فریش ہو جائیں، ناشتے کے بعد آج سے ہی آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی۔ جی، وہ کہتی واش روم کا رخ کر گئی۔ ناشتے کی میز پر مختلف لوازمات دیکھ کر وہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ اتنے سال دال کھا کھا کر اب تو اسے یہ گمان ہو رہا تھا کہ وہ ہاربیورز میں شمار ہونے لگی ہے۔ سامنے بیٹھی سلطان کو لگا وہ ہچکچا رہی ہے، بلکہ وہ تو گھبرا رہی تھی کہ اتنی مدت بعد وہ یہ سب چیزیں کھائے تو کہیں اس سے چبائی نہ گئی تو۔ بسم اللہ کریں مرجان۔ جی، وہ کہتی ایک بار پھر سے سامنے پڑے چکن کڑھائی، بیف پلاؤ اور مٹن قورمہ پر نظر دوڑائی۔ کچھ اور کھانا ہے تو میں وہ منگوا دیتی ہوں۔ اسے پھر بھی کھانا شروع نہ کرتے دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، نہیں، پہلے ہی بہت کچھ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے کروں۔ وہ سلطان پر اپنی کیفیت ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، سو مسکرا کر جواباً بولی، آپ بیف پلاؤ سے بسم اللہ کریں، باقی سارے اصول ایک طرف رکھ دیں کہ صبح سویرے کون ایسے کھانے کھاتا ہے۔ صبح تو پراٹھے یا بریڈ پر جیم یا بریڈ کے ساتھ انڈے کھاتے ہیں، یہ سب آرٹیفیشل لوگ کھاتے ہیں جنہوں نے ناشتے کے بعد آفس میں جا کر بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ ان کے برعکس نہ آپ نے آرٹیفیشل بننا ہے اور نہ مجھے آرٹیفیشل بننی چاہیے، مجھے تو پلوان ٹائپ بننی چاہیے۔ میری تو صبح، دوپہر، شام دال کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان 5 سالوں میں مجھے تو یہ یاد بھی نہیں رہا کس وقت کیا کھاتے ہیں۔ سلطان کی بات مکمل ہوئی تو وہ پلیٹ میں پلاؤ ڈال کے سلطان کے سامنے رکھ کر بولی۔ سلطان نے پہلے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھا، پھر دوسری پلیٹ میں اپنے لیے پلاؤ نکال دی۔ مرجان کو میرا ڈال کر دینا بنتا تھا، آپ کا نہیں، میزبانی میں نے کرنی ہے۔ مرجان کے ہاتھ میں ڈش سے پلاؤ نکالتا چمچہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولی، میں تو ہمیشہ کے لیے آئی ہوں، تو پھر مہمان کیسی؟ آپ مجھے، اوہ، آپ سے یاد آیا، آپ مجھے آپ نہ کہا کریں۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، عمر میں بھی اور تجربے میں بھی۔ آج کل عمر کون دیکھتا ہے، لوگ تو عہدہ دیکھتے ہیں اور پیسہ دیکھتے ہیں۔ ایج از جسٹ اے نمبر۔ ایج از ناٹ جسٹ اے نمبر۔ میں نہیں مانتی کہ ایج صرف ایک نمبر ہے۔ آپ خود بتائیں مرجان، جو علم اور تجربہ 50 سال کے شخص کے پاس ہوتا ہے، کیا وہی علم اور تجربہ 5 سالہ بچے کے پاس بھی ہوتا ہے؟
مرجان نے پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایج از جسٹ اے نمبر؟ لیکن آپ کے سامنے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مائی ایج از جسٹ اے نمبر۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ابھی اپنے خیال کے بعد نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ابھی اپنے خیال کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو شاید ایسا لگ رہا ہے۔ جب لوگوں کو پرکھنے کی بات آئے گی تو مجھے یقین ہے آپ کی صلاحیتیں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ سلطان کے ساتھ اٹھی۔ میرے دماغ میں کل سے ایک سوال گردش کر رہا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو پوچھوں؟ صرف ایک؟ مرجان، مجھے تو آپ کی آنکھیں سوالوں سے بھری نظر آتی ہیں۔ سلطان کے کہنے پر وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی، جیسے وہ اپنی آنکھوں میں موجود سوالات اور اداسی سلطان سے چھپانا چاہتی ہو۔ پھر نہ سلطان نے کوئی بات کی، نہ مرجان نے کچھ پوچھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ایک دیوار کے سامنے رکی۔ مرجان نے نظر اٹھا کر دیوار کو دیکھا کہ سلطان نے اینٹوں سے بنی دیوار پر ہاتھ رکھا تو دیوار کا کچھ حصہ ایک دروازے کی طرح کھلتا چلا گیا۔ ویسے دیکھنے میں تو دیوار ہی لگ رہی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں سے دیوار دروازے کے انداز میں کھل سکتی ہے۔ وہ دروازے کو پار کر کے ایک اور جہان میں داخل ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیوار کو دیکھا جو پہلے والی حالت میں لوٹ چکی تھی۔ اسے وہ اس وقت حال میں موجود ٹائمر والا دروازہ ہی لگا تھا، جسے تالیاں پار کرنے کے بعد ماضی یا مستقبل میں پہنچ جاتی تھی۔ خیر وہ تھی تو حال میں، مگر ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ضرور آ گئی تھی۔ سامنے کئی ایکڑ پر مشتمل استبل اپنی مثال آپ تھا۔ ہر طرف گھوڑے ہی گھوڑے دوڑ رہے تھے، جن میں زیادہ تر سفید تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گھوڑوں کی دنیا میں آ گئی ہو، وہ بھی سفید گھوڑوں کی دنیا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔ سلطان نے بازو پھیلا کر اسے اپنی دنیا میں خوش آمدید کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھتے ہوئے بولی، آپ پہلے بھی سوال پوچھنے کا پوچھ چکی ہیں، لیکن سوال نہیں پوچھا۔ مرجان نے ساتھ چلتی سلطان کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے واقعی کسی سلطنت کا سلطان چل رہا ہو۔ مرجان نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر سامنے کی طرف کیا تو ایک عربین نسل کا شاندار گھوڑا انہی کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ گھوڑا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے آس پاس گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ اب مرجان جانور اور مالک کا انوکھا پیار دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اپنا ماتھا گھوڑے کے ماتھے پر ٹکا رکھا تھا اور ہاتھوں سے گھوڑے کی گردن پر موجود بال سلگھا رہی تھی۔ آنکھیں دونوں کی بند تھیں۔ سلطان مسلسل اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ سکون سے سن رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد جب سلطان نے آنکھیں کھولی تو فوراً ہی گھوڑے نے بھی اپنی آنکھیں کھولی۔ دوڑ لگائیں جانے سلطان، گھوڑا بھی جواباً ہنہنایا۔ مرجان، یہ میم صدف ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کریں گی اور ٹریننگ بھی دیں گی۔ سلطان نے مرجان کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو مرجان سر اس بات میں ہلا گئی۔
दरवाजे की आहट पर वो दुआ के लिए उठाए हाथ मुंह पर फेरती मुड़ी तो अपनी वालदा को सामने दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़े पाया। गुड मॉर्निंग। वो फौरन जाए नमाज उठाते बोली, ये फजर की नमाज 4 रकत से 400 रकात की हो गई, या तुम्हें अल्लाह ने छूट दे रखी है कि मोहतरमा जब आपका दिल करे तब पढ़ लो। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सोने जाने महर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पूरे 7 बजे नाश्ते की मेज़ पर हाजिर हो जाऊंगी। ये लास्ट टाइम है महर। उनका लहजा वार्निंग अमेज था और साथ परेशान भी। ओके डन। महर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोसा देने के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसका आंसुओं से भरा चेहरा अरूसा बेगम तो देख चुकी थी, मगर वो ये चेहरा अपने बाबा और नानों को नहीं दिखा सकती थी। महर के जाते ही अरूसा वहीं बैठ गई। उनकी परेशानी का अंदाज़ा कोई माँ ही लगा सकती थी, जिसकी बेटी की दुआएं लंबी होती जा रही हों, फिर इतनी लंबी कि उसे घंटों के गुजर जाने का अंदाज़ा भी ना हो। उन्होंने नज़र घड़ी की जानिब उठाई, जो उस वक्त सुबह के 10 बजा रही थी। ऐसी क्या दुआ है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसे चाहिए, जो वो दुआओं में मांग रही है? क्या चीज़ हो सकती है? किसी चीज़ के लिए इतनी लंबी दुआ? नहीं, चीज़ नहीं हो सकती। वो अपने ख्यालों में खुद से सवाल कर रही थी, फिर खुद ही जवाब दे रही थी कि अचानक वो थम गई। वो थमी तो उन्हें लगा कि जैसे कायनात की हर चीज़ थम गई हो। उनके दिमाग में आने वाला लफ्ज़ उनकी रूह खींच रहा था। शख्स। क्या वो किसी शख्स के लिए रोती है? अब उनकी आंखें वॉशरूम के दरवाजे पर जमी थी। तुम्हारी औलाद भी यूं ही तड़पेगी। ये आवाज़ थी या कोई धमाका? वो आज भी उस बद्दुआ से खौफ खाती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या महर को सब पता चल गया? क्या वो हकीकत जान गई? मगर कैसे? उसे कौन बता सकता है? उनके दिमाग में एक नई जंग चल रही थी। महर वॉशरूम से बाहर निकली तो अरूसा बेगम को खुद को तकते पाया। क्या हुआ मम्मा? तुम्हारी दुआएं इतनी लंबी क्यों हो गई हैं? एक लम्हे को महर की रंगत जर्द पड़ी, फिर फौरन संभल कर बोली, क्यों ना लंबी हूँ? आपने ही तो कहा था जो मांगना है अपने अल्लाह से मांगो। अब मैं अल्लाह से बैरिस्ट्री मांग रही हूँ और आप देखिएगा मेरा अल्लाह मेरी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। महर के जवाब पर अरूसा बेगम को कुछ तसल्ली हुई, मगर परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर भी वो मुस्कुराई और उठकर उसे साथ लगाया। इंशाअल्लाह तुम बैरिस्टर बनोगी। बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी बेटी बैरिस्टर महर के नाम से जानी जाएगी। जारी है। सो गाइस, कैसे लगी आपको फर्स्ट एपिसोड? और असल में ना ये फर्स्ट 3 एपिसोड्स को मैंने मिक्स करके, वो गड़बड़ हुई थी कुछ, जो पहले एपिसोड मैंने अपलोड की थी वो किसी और की वॉइस में एक है, दूसरी किसी और की में है, तीसरी कोई और बोल रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना तीनों को इकट्ठा करके एक एपिसोड की जाए, ताकि फर्स्ट आपको लाभ मिले और जो है वो मेरी अपनी वॉइस में हो। तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट एपिसोड किया। लेकिन बाकी एपिसोड जो हैं उनका थंबनेल जो होगा उसमें आपको तरतीब से मिलेगी, लेकिन अंदर अगर सेकंड एपिसोड ऊपर लिखी हुई और अंदर 4 आ रही है तो आप में बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो होंगी सेकंड ही, ठीक है। अब क्योंकि चल ऐसे रहा था, मैं उनको डल नहीं कर सकती और पब्लिक हुई हुई है तो उनमें मैं एडिट भी नहीं कर सकती। इतना कर सकती हूँ कि एपिसोड जो है उसका थंबनेल मैं चेंज कर सकती हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह कर दूँगी ताकि आपको ऊपर से देखने में आसानी हो। बाकी अंदर अगर 4-5 वो कह रहे हैं तो आप भी परेशान नहीं होना, आप ऊपर ही नज़र रखती है, थंबनेल पे जो है वो एपिसोड होगी।
تو جی کمنٹ سیکشن میں آپ نے ریویو دیجیے گا، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل نہیں بھولنا آپ نے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔